بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABC نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں بلال مبشر۔ شروع کرتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ IMF کی شرط پر لگژری آئٹمز پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ IMF چاہتا ہے کہ ہم درآمدات پر پابندی ہٹا دیں۔ IMF چاہتا ہے کہ بورڈ اجلاس سے قبل پابندی ہٹائیں۔ IMF کی تمام پیشگی شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ IMF سے 29 اگست کو بورڈ میٹنگ ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری پالیسیز کارآمد ثابت ہو رہی ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ IMF کی شرط پر لگژری آئٹمز پر عائد پابندی ہٹا رہے ہیں، لیکن لگژری امپورٹڈ اشیاء پر جتنی ڈیوٹیز ہیں ان پر 3 گنا ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائیں گے۔ بڑی بڑی گاڑیوں پر ڈیوٹیز لگا دیں گے۔ درآمد پر 3 گنا یا 400 سے 600% تک ڈیوٹی لگائیں گے۔ مرسڈیز سمیت بڑی گاڑیوں پر زیادہ ڈیوٹی لگائیں گے۔ کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی اور سیز ٹیکس عائد کریں گے۔ مکمل تیار آمدی گاڑیاں، موبائل فونز پر اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ پرس، جوتوں سمیت دیگر لگژری اشیاء کی درآمد پر بھی اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمت پر مفتاح اسماعیل کی باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ عظمیٰ بخاری پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عظمیٰ بخاری نے اپنے ہی وفاقی وزیر پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو پیٹرول نرخ پر مفتاح اسماعیل کی وضاحت سمجھ نہیں آ رہی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے شہباز گل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے ٹینکوں کے آگے لیٹنا تھا وہ ICU میں جا کر لیٹ گئے ہیں۔ نواز شریف نے تو 350 سے زائد دن جیل میں گزارے تھے۔ عمران خان کو شہباز گل کی نہیں اپنی پرواہ ہے۔ شہباز کل وفاقی حکومت کا قیدی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ عام آدمی کو پیٹرول نرخ پر مفتاح اسماعیل کی وضاحت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مفتاح اسماعیل کی بڑی بڑی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں، نہ عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہیں۔ شہباز گل کی میڈیکل رپورٹس جعلی قرار، آزاد میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ شہباز گل استعارہ بن گئے ہیں، انہوں نے ظلم سہا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو نون لیگ کے لیڈران نے نہ کہی ہو۔ فواد چودھری کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے شہباز گل کی میڈیکل رپورٹس کو جعلی قرار دیتے ہوئے آزاد میڈیکل بورڈ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے بتایا کہ PTI کراچی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور عمران خان کل کراچی آ رہے ہیں۔ کراچی میں کل تاریخی جلسہ ہوگا۔ شہباز گل کے کیس پر بات کرتے ہوئے PTI رہنما نے کہا کہ شہباز گل استعارہ بن گئے ہیں، انہوں نے ظلم سہا ہے، انہیں قید و بند میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو نون لیگ کے لیڈروں نے نہ کہی ہو۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز گل کو دمے کی بیماری ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ قابل مذمت ہے، ان پر ٹارچر کے خلاف عالمی رد عمل آ رہا ہے۔ شہباز گل کی جعلی رپورٹس بنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے آزاد میڈیکل بورڈ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ حمزہ شہباز نے وزارت اعلیٰ سنبھالی اور جب وزیر اعلیٰ نہیں رہے تو لندن چلے گئے۔ یہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ فیصل آباد کے مشہور بزنس مین شیخ دانش کو وکلاء نے پیٹ ڈالا۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کی رپورٹ کے مطابق مشہور بزنس مین شیخ دانش کو طالبہ پر تشدد کیس میں عدالتی پیشی کے لایا گیا تو ملزم کی پولیس وین سے اترتے ہی وکلاء نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزم کو قریبی کمرہ عدالت میں بند کر دیا اور مزید نفری بھی طلب کر لی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شیخ دانش سمیت ان کی پوری فیملی ایک لڑکی پر تشدد کر رہی تھی، جس کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان میں ایک ٹکٹ میں 2 مزے، اب پاکستان ریلوے میں سفر کرنا اور بھی لطف اندوز ہو گیا۔ مجرے ہی مجرے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود کی رپورٹ کے مطابق ریلوے کی ٹرینوں میں بھی مجرے ہونے لگے ہیں۔ کراچی سے براستہ لاہور راولپنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس ٹرین میں مجرا ہونے لگا۔ مسافر سفر کے ساتھ ساتھ مجرے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ ریلوے کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ٹرین تیز گام ایکسپریس میں مجرے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی محکمہ ریلوے سمیت حکومت پاکستان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھنے لگے۔ تیز گام ایکسپریس بھی نجی کنٹریکٹر کے زیر اہتمام چلائی جا رہی ہے اور اسی ریلوے کے کنٹریکٹرز نے قوانین اور اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں۔ سنگریل سمیت ملک بھر میں ان دنوں شدید بارشوں کا سیزن ہے اور ایسے میں برستی بارش کے دوران سفر کی سب سے زیادہ مشکلات موٹر سائیکل سواروں کو پیش آتی تھی۔
कराची में एक शहरी ने इस तरह का मुनफरद हल ढूंढ निकाला है। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक बारिश की सूरत हाल को देखते हुए मार्केट में एक नई छतरी आ चुकी है, जिसे मोटरसाइकिल वालों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। कराची से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शहरी ने अपनी बाइक पर उस नई डिजाइन की छतरी को लगाया हुआ है। गाड़ी में सवार शहरी ने मोटरसाइकिल सवार की वीडियो बनाते हुए छतरी की कीमत पूछी, पर उसने 2000 रुपये उसकी कीमत बताई। शाम को हमेशा रेंगते हुए ही देखा होगा, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि उसने सांप को 4 टांगों पर चलते हुए देखा है तो क्या इस बात पर यकीन करेंगे? आमतौर पर इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये बात सच साबित हो गई है कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इंजीनियर्स और यूट्यूबर एलन पॉन ने शानदार महारत के साथ सांप के 4 टांगों पर चलने के लिए रोबोट तैयार कर लिया है। एलन ने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब और मुख्तलिफ आलात की मदद से प्लास्टिक की 4 टांगों पर मुश्तमिल छिपकली के मॉडल जैसा एक रोबोट तैयार किया है, जिसमें अगर सांप को रखें तो बज़ाहिर आपको ऐसा लगेगा कि सांप 4 टांगों पर चल रहा है। इस ट्यूब से बने रोबोट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें सांप एक जानब से दाखिल होता है तो ये रोबोट वायरलेस रिमोट की मदद से 4 टांगों पर चलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस रोबोट को लैपटॉप की मदद से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिकी इंजीनियर ने कहा था कि मैं हमेशा सोचता था कि सांप की भी टांगें होनी चाहिए, ताहम मैंने उनकी मदद के लिए यह रोबोट तैयार किया है।